تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے بھاجن، اپنی عقل اپنی منطق سے سوچو گے نا، تو عقل منطق تو یہی کہتی ہے بھائی پیسہ کماؤ، تعلقات بناؤ، ہر کمینہ پن کرو، ہر بغیرتی کرو، ہر قسم کا چچورا پن کرو، ہر قسم کا بلو دا بیلٹ کام کرو، آف دا گریڈ جانے سارے کام کرو وہاں پہنچنے کے لیے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، سسٹم خراب ہوتا نہیں ہوتا، حکومتیں خراب ہوتی نہیں ہوتی، اسٹرکچر خراب ہوتا نہیں ہوتا، بدعنوانی کے باب قائم ہوتے نہیں ہوتے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ اور یہی تو کہا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم کو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم دیتے ہو تو کم دیتے ہو لوگوں کو، نیچے تم ویٹس لگا دیتے ہو اپنے تولنے کے آلے کے اندر، اور جب تم لے رہے ہوتے ہو تو کھل کے لیتے ہو، فل لیتے ہو۔ یہ تو سوشل انجسٹس ہے، تو تمہیں تو چاہیے کہ تم برابری کا کام کرو، مساوات ہونی چاہیے، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے بالقسط۔ انہوں نے آگے سے جواب ایسا زبردست دیا جو آج کل ہمارے یہاں بڑا کامن ہے، ما نفقہ کثیرا مما تقول۔ یار تمہاری یہ باتیں نا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، یہ تم گہری گہری باتیں جو کرتے ہو نا، اپنے فلسفے لے آتے ہو، انقلابی فلسفے لے آتے ہو، اصلاحی فلسفے لے آتے ہو، اے سانو گل ہی نہیں سمجھ آتی بھائی جان۔ ما نفقہ سانو گل ہی نہیں سمجھ آتی پئی، ما نفقہ کثیرا مما تقول، اکثر گلاں جڑی تسی کرتے پے سانو گل ہی نہیں سمجھ آتی پئی۔ سیدھا چٹا جواب دیتا انہوں نے۔ پوائنٹ، واٹ از دا پوائنٹ ان دیٹ؟ دا پوائنٹ از آپ کو بھی یہی ملے گا آگے سے، دس از واٹ یو آر گوئنگ ٹو ہیئر، دس از واٹ یو آر گوئنگ ٹو لسن، اینڈ دس از واٹ یو آر گوئنگ ٹو بیئر when you are going to change the world, and when you are going to tell them that this is the problem and this is the things happening right now کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں، یہی ہونا ہے لوگوں نے۔ تو لوگ کیا ہیں، پوائنٹ یہ ہے ایک آدمی کے اوپر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، ایک آرگنائزیشن پہ رحمتوں برکتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، ایک ملک پہ رحمتوں برکتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، اور ایک قوم کے اوپر رحمتوں برکتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ رحمت اور برکت، معجزے اور میریکلز، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد، اس کے بغیر اگر کسی مائی کے لال کو لگتا ہے نا کہ وہ پہنچ جائے گا تو وہ مسلمان نہ کہے اپنے آپ، کیونکہ کافر جو ہے نا، نان مسلم جو ہے، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے وہ ایمان لے کے ہے، اللہ نے اس کو مدد کا کہا ہے میں کر دوں گا، اللہ اس کی بھی مدد کر دے گا اگر وہ پروٹوکولز فالو کرے گا۔ قرآن کی آیت ہے کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، میں ان کی بھی کر دیتا ہوں مدد، میں ان کی بھی کر دیتا ہوں، یعنی میں مسلمانوں کی بھی کر دیتا ہوں، میں ان کی بھی کر دیتا ہوں۔ وہ دماغ چلائے گا، وہ محنت کرے گا، وہ بھاگ دوڑ کرے گا، وہ ٹائم لگائے گا، وہ سلیپ مینجمنٹ کرے گا، ٹائم مینجمنٹ کرے گا، کرائسس مینجمنٹ کرے گا، پرسپیکٹیو مینجمنٹ کرے گا، سارے چیزوں کا خیال رکھ کے اگر محنت کرے گا تو اللہ ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ اس کو دے گا نہیں۔ اللہ تھوڑی اتنا انجسٹ ہے، اتنا ناانصاف ہے، وہ تو رحمان ہے۔ لیکن اللہ مسلمانوں کے ساتھ شرط لگاتا ہے کہ تجھے زیادہ دوں گا، بڑھ کے دوں گا، ڈبل دوں گا، لمبی دوں گا، دائمی دوں گا، کنسسٹنٹلی دوں گا، دیتا رہوں گا، کہ تو ایمان کی شرط کو پورا کر دے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنون۔ ایمان جو ہے وہ اسباب کا نام نہیں ہے، ایمان سپر نیچرل پہ بلیف سسٹم ہے، ایمان اسباب نہیں ہے، دنیا داری نہیں ہے ایمان۔ ایمان پرفیکٹنگ یور مائنڈ سیٹ ہے، اپنے مائنڈ سیٹ کو پرفیکٹ کرنے کا نام ہے اللہ کو سامنے رکھ کے، آخرت کو سامنے رکھ کے، دوزخ کو سامنے رکھ کے، جنت کو سامنے رکھ کے، فرشتوں کو سامنے رکھ کے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس چیز کو سامنے رکھ کے اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، اللہ کس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی کس کے اندر ہے۔ ہر وقت جتنا تعلق یہ والا اسٹرانگ ہوگا، بہت کم وسائل کے اندر بہت بڑا انقلاب کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ ہوا ماضی کے اندر، ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، صحابہ کے پاس، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایمان تھا بس۔ اور پھر ان کے چھوٹے وسائلوں کے اندر اتنا انقلاب ہوتا تھا کہ وہ زہر کا پیالہ بھی پیتے تھے تو ان کا اثر نہیں کرتا تھا۔ تاثیر تھی نا، تاثیر تھی ان کے ایمان کی، تاثیر تھی ان کے الفاظوں کی، تاثیر تھی ان کے افکار کی، تاثیر تھی۔ وہ تاثیر کی وجہ سے اللہ دنیا کی تاثیر بدل دیا کرتا تھا، دنیاوی میتھمیٹکس کی تاثیر بدل دیا کرتا تھا، اور معجزے ہو جایا کرتے تھے۔ اور نبیوں کے ساتھ یہی ہوا، مچھلیوں کے پیٹ میں گزارا کر کے بولو۔ آج میں تم لوگوں کو صرف جس طرح میرا دوسرا لائیو پوڈ کاسٹ سنیے، لائیو چل رہا ہے میرا، اور ابھی ہم ایک جگہ پہ جا رہے ہیں کسی سے ملنے کے لیے، انہوں نے ہماری افطاری کی ہوئی ہے، تو مدرار والا ہی ہے، تو میں نے کہا تھوڑی بات چیت کر کے اسی سبجیکٹ کے اور بات کی جائے کہ بھیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، میتھس، انجینئرنگ اور یہ بایو سائنسز اور بایو کیمیکل اور بایولوجیکل اور بایو فلاں قسم کی یہ جو ٹریٹس اور مائنڈ سیٹس ہیں، یہ تو چلتی ہی رہیں گی، اس کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں۔
یہ تو چلتے. اصل چیز جو انقلابی چیزیں ہیں نا, جو بدلتی ہیں چیزوں کو, حالات جو بدلتے ہیں, وہ ہے ایمان. ایمان ہے بھائی جان. ایمان سے آگے بھی کچھ نہیں ہے, ایمان سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے, ایمان کے بعد بھی کچھ نہیں. ایمان ہے سب کچھ. ایمان باللہ, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و قدر خیر شر من اللہ والبعث بعد الموت. ایمان پکا ہونا چاہیے ہم سب. اور ایمان دیکھے ہوئے کو ماننے کا نام نہیں ہے, پہلے بتا دوں. ایمان جو ہے نا, وہ دیکھے ہوئے کو ماننے کا نام نہیں ہے. اگر کسی شخص کو یہ لگتا ہے نا کہ میں جو میرا اس چیز پر بلیف سسٹم ہے جو میں دیکھ چکا ہوں, یہ ایمان تھوڑی ہے. بلکہ الحاد کی ایک بہت بڑی قسم ہی ہے کہ یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. کہ الحاد کی اور ایتھیزم کی ساری بنیاد ہی ظاہر ہے دنیا کا. ان کو دنیا کا ظاہر بہت سمجھ میں آتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کو دنیا کا ظاہر بہت سمجھ میں آتا ہے. ان کی 6x6 کی نظریں ہیں, ان کو سب پتہ ہے ڈائمینشنز کیا ہے, ان کو سب پتہ ہے اینگلز کیا ہے, ان کو سب پتہ ہے ڈیریویٹیوز کیا ہے, ان کو سب پتہ ہے یہ ایف پرائم کیا ہے, ایکس پرائم کیا ہے, ان کو سب پتہ ہے ڈیریویشن, انٹیگریشن, ان کو ایکسٹریکشن سب آتی ہیں, ان کو سب پتہ ہے. ان کو ان سے پوچھ کے تو دیکھ تو تھوڑا سا دنیا کے بارے میں, لا پا کے رکھ دیں گے تجھے اتنی نالج ہے کہ نہ تک. اللہ کفر کی تعریف ہی, اللہ کفر کی بد تعریف ہی اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کو ظاہر بہت پتہ ہوتا ہے دنیا کا, مگر جو ہر چیز کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت ہے, جو بصیرت ہے, جو فور سائٹڈنس ہے, جو ان ڈیپتھ انالیسس ہے, جو پروفنڈیٹی ہے, جو اس میں دقیق رقیق عمیق فہم چھپا ہوا ہے, اس سے یہ جاہل ہوتا ہے. یہ جاہل ہوتا ہے, اس سے دنیا پرست انسان جاہل ہوتا ہے. ڈیپتھ نہیں ہوگی اس میں, دنیا کے آدمی میں ڈیپتھ نہیں ہوگی. اس فلسفے میں بھی کوئی, یہ فلسفی بھی فضول سبجیکٹ ہے میری نظر میں, اس میں بھی کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. ہواؤں میں گھوم رہے ہوتے ہیں یہ فلسفر جتنے بھی ہیں, ارسطاٹل وغیرہ, سارے فارغ لوگ ہیں یہ. کیوں؟ کچھ نہیں ہے ان کے پاس. یہ ہوا تو یہ کیوں ہوا, وہ ہوا تو وہ کیوں ہوا, وہ اس سے ملا, وہ اس سے جا کے ملا, اس نے اس سے یہ کیا, اس نے وہاں کیا, فلاں کیا, ڈی اے کیا, ڈمکان کیا, تو یہ رزلٹ آ گیا. اے کوئی گل ہے گی. آپ سپر نیچرل کو کبھی ایکسپلین نہیں کر سکتے بھائی جان. آپ سپر نیچرل کو میتھمیٹیکل الگورتھمز بھی نہیں لا سکتے. آپ نیچرل اور قدرت سے ما فوق قدرت سے بالا تر طاقتوں کو, قدرت سے بالا تر فورسز کو سمجھنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے. وہ جتنے پیمانے ہیں وہ شریعت کے اندر ہیں, وہ سپر نیچرل بکس میں ہیں, وہ اسپرچول بکس کے اندر ہیں. خلاص. معجزوں کو سمجھنے کے لیے, اللہ کے کام کس طرح ہوتے ہیں دنیا میں, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ارسطو اور افلاطون کے معیار نہیں چاہیے. یہ فلسفی آپ سالو ہی نہیں کر سکتے یہ کائنات کیسے وجود میں آئی. آپ کبھی بھی سالو نہیں کر سکتے کہ یہ وجود میں کیسے آیا. سب کچھ لگا لیں, جتنے اٹکل پچو مار لیں, اپنے جتنے گھوڑے دوڑا لیں دما کے, کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کبھی بھی میتھمیٹیکلی نہیں سمجھ میں آ سکتا. اللہ ہمیشہ دل سے سمجھ میں آتا ہے, من سے سمجھ میں آتا ہے, روح کو سمجھ میں آتا ہے, معاملات کو سمجھ میں آتا ہے. حساب کتاب کو سمجھ میں نہیں آئے گا کبھی. اللہ روحانیت سے سمجھا جاتا ہے, معجزے روحانیت سے سمجھے جاتے ہیں, گہرائی روحانیت سے آتی ہے, قربانیاں روحانیت سے دی جاتی ہیں. میتھمیٹیکل قربانیاں تھوڑی کوئی دے گا. آپ کو پتا آگے موت کھڑی ہے اور کچھ بھی نہیں. ایک صحابی پکڑے گئے, پکڑ لیا کافروں نے, موت سر پہ منڈلا رہی ہے. انہوں نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دیں گے آپ؟ نے کہا ٹھیک ہے جی, پڑھ لیں آپ 2 نفل. آپ کہتے ہیں نا کہ شریعت کا اصول ہے کہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن نہیں پڑھ سکتے, لیکن حالت اضطرار تھی, موت سر پہ منڈلا رہی تھی, پتا تھا اس نے مجھے ذبح کر دینا ہے.